ایک خوبصورت سے جنگل میں ایک درخت پر ایک چڑیا اپنے دو بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ درخت اور اس کی شاخیں دونوں بہت مضبوط تھے۔ وہ تینوں ماں اور بچے اس درخت پر بہت خوش رہتے تھے۔ ایک دن اچانک ان کی خوشی ان سے روٹ گئی۔ درخت کے نیچے والے حصے سے ایک آواز آ رہی تھی۔ ببلو نے ٹونی سے بولا، ماما یہ آواز کیسی ہے؟ ٹونی ماما نے نیچے جھانک کر دیکھا تو ایک آدمی ایک کلہاڑی سے درخت کو کاٹ رہا تھا۔ اس نے دکھ سے کہا، بیٹا اس درخت کو کاٹا جا رہا ہے، اب ہمیں اپنے رہنے کا کہیں اور انتظام کرنا پڑے گا۔ ماما یہ پیڑ کیوں کاٹ رہے ہیں؟ ان سے کہہ دو نا، یہ ہمارا گھر ہے، آخر ہم کہاں جائیں گے؟ بیٹا ہم چھوٹے پرندے ہیں، ہماری فریاد نہیں سنی جائے گی، ہمیں یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ بچوں کے بار بار اصرار کرنے پر آخر ٹونی نیچے اتر کر اس آدمی سے کہتی ہے، بات سنیں بھائی صاحب، آپ اس درخت کو مت کاٹیے، ہمارا بنا بنایا گھونسلہ اجڑ جائے گا۔ دیکھو مجھے تو اپنا گھر بنانا ہے اور مجھے اس کے لیے لکڑیوں کی ضرورت ہے۔ میں تو اس پیڑ کو کاٹ کے رہوں گا، تم اس درخت کو چھوڑ کر کسی دوسرے درخت پر اپنا بسیرا کر لو۔ ٹونی سمجھ گئی کہ اب اس آشیانے کو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ اس کے بچے چھوٹے تھے تو وہ زیادہ دور تک اڑ نہیں پا رہے تھے۔ ببلی راستے کے بیچ میں بولا، ماما اب نہیں اڑا جاتا، ہم تھک گئے ہیں، یہیں کہیں بسیرا کر لو نا کسی پیڑ پر۔ بیٹا میں ہر پیڑ پر نظر ڈال رہی ہوں، ہر جگہ دیکھ رہی ہوں، کہیں صحیح جگہ مل نہیں رہی، جہاں صحیح جگہ ملے گی میں وہیں نیا گھونسلہ بنا لوں گی۔ بہت دور جانے کے بعد ایک پیڑ پر ٹونی کی نظر پڑی جہاں صحیح جگہ بھی تھی۔ ٹونی نے پیڑ سے اجازت لی، پیڑ بھیا میں اور میرے بچے بے گھر ہیں، ہمیں رہنے کے لیے جگہ چاہیے، کیا ہم آپ کی ڈالی پر گھر بنا سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، آگے جاؤ، اس چھوٹے درخت پر تمہارا کام بن سکتا ہے۔ درخت کی بات سن کر ٹونی کو بہت دکھ ہوا، لیکن وہ کیا کرتی، مجبور تھی۔ اس کے دل میں خیال تو آ رہا تھا کہ آخر درخت نے منع کیوں کیا؟ منع تو کیا بلکہ آگے کا راستہ بھی دکھایا۔ خیر وہ چلی گئی آگے والے پیڑ کے پاس اور اس سے کہنے لگی، ارے درخت بھیا میں بڑی دیر سے پریشان ہوں، میرے ساتھ دو ننھے بچے بھی ہیں جو اڑ نہیں سکتے، آپ کی ڈالی پر گھونسلہ بنانا چاہتی ہوں، آپ منع تو نہیں کریں گے نا؟ ارے نہیں نہیں، میں بھلا کیوں منع کروں گا، تم شوق سے گھونسلہ بنا لو، مجھے تو چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کی میٹھی میٹھی آوازیں سننے کو ملے گی، میرا بھی من بہلتا رہے گا۔ ہاں اگر تمہیں میٹھے پھل کھانے ہوں گے تو تمہیں اس بڑے درخت کے پاس جانا ہوگا جس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ ٹونی نے درخت کا بہت شکریہ کیا اور بولی، اب ہم آپ کی پناہ میں آ گئے ہیں، امید ہے اب زندگی اچھی گزرے گی۔ ٹونی نے بہت محنت سے گھونسلہ بنانا شروع کیا۔ ٹونی کے بچے بہت سمجھدار تھے۔ ببلو نے اپنی ماں کو بولا، ماما بڑے درخت نے ہمیں جگہ نہیں دی گھر بنانے کے لیے اور چھوٹے درخت صاحب نے پھل کے لیے ہمیں بڑے درخت کے پاس بھیجا ہے، بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر بنٹی بولا، ماما اس بڑے درخت کا پھل بہت میٹھا ہے۔ پھر انہوں نے اتنی کڑوی بات کیوں بولی
میرے پیارے بچوں، اس کے پیچھے بھی ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ درخت تو سدا لوگوں کو فائدہ پہنچانا جانتا ہے، وہ کچھ لینا نہیں جانتا۔ پھل، چھاؤں، لکڑی اور ہم جیسوں کے لیے تو گھر بھی۔ ایک چھوٹا درخت بھی پوری طرح سے سرکشت ہوتا ہے۔ ماما کی بات سن کر ببلو اور بنٹو دونوں مطمئن ہو گئے۔ وہ تینوں اس چھوٹے درخت پر بہت سکون سے رہنے لگے۔ ببلو بنٹو بھی بہت خوش تھے۔ کئی بار وہ اسی چھوٹے درخت کا پھل کھا لیتے تھے۔ کچھ دن بعد ٹونی آس پاس کے علاقے کا جائزہ لینے کے لیے تھوڑا آگے نکلی اور واپسی پر ایک سیب اپنے ساتھ لائی۔ ببلو بنٹو نے کہا، ماما یہ پھل تو بہت میٹھا اور لذیذ ہے، یہ آپ کہاں سے لائی؟ ارے میرے پیارے بچوں، یہ پھل اسی بڑے درخت کا ہے۔ میں وہاں سے گزر رہی تھی تو اس درخت نے مجھے خود آواز دے کر بلایا اور پھل لے کر جانے کو کہا۔ میں تو خود حیران ہو گئی، لیکن اس درخت نے کہا کہ اپنے بچوں کے لیے لے کر جاؤ۔ ببلو بولا، عجیب بات ہے ماما، آسرا دیتا نہیں وہ درخت اور پھل کھلاتا ہے۔ ایک دن واپس ٹونی کا گزر اس درخت کے پاس سے ہوا۔ اس بڑے درخت نے اسے بلا لیا۔ ارے ٹونی، تم آج زیادہ پھل لے کر جاؤ، اپنے گھونسلے میں سنبھال لینا، کام آئے گا، کیونکہ موسم بھی بارش کا پیغام دے رہا ہے۔ پھر ٹونی نے 2 سے 3 چکر لگائے اور بہت سارے پھل جمع کر لیے اپنے بچوں کے لیے۔ ٹونی اپنے بچوں کے ساتھ گھونسلے میں بیٹھ کر پھل کھا ہی رہی تھی کہ اچانک زوروں کی بارش شروع ہو گئی۔ بادل زور زور سے گرجنے لگے، تیز طوفانی ہوائیں چلنے لگیں۔ وہ سب پرندے بہت سہمے ہوئے تھے۔ چھوٹے درخت سب پرندوں سے کہہ رہا تھا کہ موسم کا مزاج کچھ صحیح نہیں لگ رہا۔ اچانک ایک زوردار آواز آئی۔ چھوٹے پیڑ نے بتایا کہ بڑے درخت کو طوفانی ہواؤں نے گرا دیا ہے۔ اب پرندوں کو میٹھے پھل کیسے ملیں گے؟ بارش اور طوفان دونوں رکے تو ٹونی اس ٹوٹے ہوئے بڑے درخت کے پاس گئی۔ ٹونی، تم آ گئی، میری حالت بہت خراب ہے، اب میں پرندوں کو میٹھا پھل نہیں کھلا پاؤں گا۔ اور ہاں، مجھے تمہیں ایک اور بات بھی بتانی ہے کہ اس دن تمہیں میں نے کیوں منع کیا تھا اپنے اوپر گھر بنانے سے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری جڑیں بہت کمزور ہے، طوفان کی سختی برداشت نہیں کر سکے گی۔ بڑے درخت کی باتیں سن کر ٹونی کا دل بھر آیا۔ ارے اداس مت ہو، میرے پھل توڑ لو، ابھی بھی یہ تازے ہیں۔ بڑے درخت بھیا، آپ بہت اچھے ہیں، آپ کے پیار کی مٹھاس کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ اور یہیں پر کہانی ختم ہو جاتی ہے۔